بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک کے پروگرام خود مختار عورت وومن امپاورمنٹ کے دوسرے حصے کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر جاوید اکبر صاحب کے ساتھ حاضر ہے. پروگرام کو ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے ان کو پچھلا ایپیسوڈ کو جو ہم نے مکمل کیا تھا اسی پروگرام کی کنٹینیوٹی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحبہ، ایک چیز جو ابھی بیگل صاحبہ نے ذکر کیا اس کے بارے میں بات کی کہ اکثر واقعی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری موومنٹ کو مذہب کے حوالے سے اکثر جو ہے وہ بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں کہ مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے اور مذہب میں ایک سرٹن رول ڈیفائن کیے گئے ہیں. آئی نو میں اپنی بات تو کر سکتا ہوں، میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے مذہب کے بارے میں بہت زیادہ ان ڈیپتھ اتنی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مذہب میں بھی اس طرح کی کوئی ایسی باؤنڈریز یا ایسی کوئی چیزیں ہیں جو کہ ہم اس کو اس موومنٹ یا اس چیز کے ذریعے کوئی کراس کر رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے؟ اس میں دیکھیے بہت سی چیزیں تو یہ بات ہے کہ صدیوں سے میں اس سے انکار نہیں کروں گی کہ جیسے سماجی رویوں میں کسی حد تک باعث بڑھتا گیا، اسی طرح مذہب سے وہ چیزیں نکالی گئی کہ جو عورت کے استحصال کے لیے اوزار بن سکیں یا ہتھیار بن سکیں. کہا گیا کہ کیونکہ آدم کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو وہ کوئی چھوٹی درجے کی ہے. یا دوسرے سماجوں میں بھی، کیا میں یہ بات ہمارے بات نہیں، کرسچنز میں بھی کبھی انہیں کہا گیا کہ شیطانی روحیں ہیں، وہ بہکانے کا ذریعہ ہے. یہ سالوں سے ہوتا رہا. یہ کوئی، اور یہ دیکھیے جیسے کوئی بھی جینیٹکس ہوتی ہے، امپرنٹ ہوتی ہیں چیزیں، ایسے ہی سالوں سے یہ رویے ہمارے اندر امپرنٹ ہو چکے ہیں. اور اب جب صنعتی اس دور میں ہم 21ویں صدی میں کھڑے ہیں تو بھی ہمارے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں. میڈیا کے ذریعے، اس کے ذریعے ہم عورت کو برابر کی سطح پہ ایک تو دیکھنے ہی کے لیے تیار نہیں ہے سب سے پہلے، اور یہ کانشیس سطح پہ بھی ہو رہا ہے جیسا کہ بیگل نے کہا، اور انکانشیسلی بھی ہم کر رہے ہیں. میں خود کہیں ہم اس گلٹ کا شکار ہوتے ہیں جب ہم برابر کی سطح پہ کوئی بات کرنے لگتے ہیں. ہم خود بخود اس گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے، کہیں ہم ایسا. تو ابھی ہم اپنے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، ہم دوسروں کے سوالوں کے ساتھ اپنے آپ سے بھی لڑ رہے ہیں اور ہم اپنی تربیت بھی کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہوا ہے مذہبی سطح پر بھی ان چیزوں کو استعمال کیا گیا جان بوجھ کے جو ہمارے استحصال کا باعث بنی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ یقیناً مذاہب نے بہت کوئی استحصالی ان قوتوں کا ساتھ نہیں دیا، لیکن ہم نے استعمال کیا ان چیزوں، تو میں اس سے انکار نہیں کروں گی. جی بیگل صاحب، آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں سروت. میں تو مجھے خود بھی یہی نظر آتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو کنڈیشننگ سٹارٹ کی گئی تھی وہ ایک مذہب کی بنیاد پر کی گئی تھی، اور ہمیشہ یہ اچھی عورت اور بری عورت کا جو ایک تصور ہے اس کو مذہب کی بڑی سپورٹ حاصل رہی، مذہبی قوتوں کی کہہ لیجئے، کہ ہمیں یہ باور کرایا گیا اس بات کا کہ اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو ایسی ہوتی ہے، اور بری عورت وہ ہوتی ہے جو کہ خود مختار ہوتی ہے، اور خود مختار عورت وہ ہوتی ہے جو خود سر ہوتی ہے. اور خود سری تو بہت ہی بری بات ہے. اور آزاد عورت، آپ اگر خود بھی دیکھیں کہ ایک آزاد عورت ایک گالی سے کم نہیں ہمیں سنائی دیتا. ہمارے کانوں کی بھی جو کنڈیشننگ ہے، ہیئرنگ کی بھی، وہ بھی ایسی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک آزاد عورت اف خدایا، مطلب وہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو بچپن سے بالکل ہمارے اندر گوند کے ہمیں بالکل اسی طرح سے بڑا کیا جاتا ہے. اور بالکل سروت کی بات میں بالکل اگری کرتی ہوں کہ ہم خود اپنے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. قدم قدم پر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ زیادتی تو نہیں کرے. میں آپ سے کہا کہ بحیثیت انسان بھی ایک انصاف کا جو ایک رجحان ہے یا جو ابیلٹی ہے وہ شاید مجھے لگتا ہے کہ عورت میں مرد سے کہیں زیادہ ہے، جبکہ اس بات کو بھی دوسری طرح سے لیا گیا کہ نہیں عورت بہت جذباتی ہے. ایسی بات نہیں ہے، جذباتی ہونا کوئی برائی نہیں ہے، ایکسپریسو ہونا کوئی برائی نہیں ہے اس میں. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ کہیں ہم دوسری صنف کے ساتھ، دوسری جنس کے ساتھ کہیں بے انصافی تو نہیں کر رہے، کہیں ہم ان کا حق تو نہیں مار رہے. یہ خوبصورتی ہے فیمنزم کی کہ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی مردوں کے ہم
چھٹی کرا دیں گے مردوں کی ایسی کی تیسی اور مردوں نے کیسے سوچ لیا. ایسی بات نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئیے جیسے آپ کو جو حق حاصل ہیں وہ حق ہمیں بھی حاصل ہیں. وہ ہمارے انسانی حق ہے, وہ ہیومن رائٹ ہے کہ اگر ہم اس کا تقاضا کر رہے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے. تو انسیکیورٹی جو مردوں کی ہو رہی ہے وہ بھی اس لیے کہ مرد بھی تو ہمارے ساتھ ہی پلے نا اسی معاشرے میں. میں اور میرے بھائی اگر ایک ہی گھر میں پلے ہیں تو ان کو بھی یہ بات بہت اچھوتی لگے گی کہ یہ میری بہن مجھے کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے برابر ہوں. یہ بات تو مجھے کبھی سکھائی نہیں گئی. مجھے تو یہ کہا گیا کہ یہ بہن جو ہے اس کے تم محافظ ہو, بہن کی عزت جو ہے اس کے تم محافظ ہو, اور بہن ایک قدم باہر رکھے گی تو تمہاری عزت کو دھچکا لگ سکتا ہے. تو ایک یہ عزت کا بوجھ بھی تو ہم نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے نا مرد کی, وہ بھی ہمیں بہت تنگ کرتا ہے. ایک اور بچی جس کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ گھر سے نکلتی ہے یا پڑھنے کے لیے بھی نکلتی ہے جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ایک سٹریس اپنے بھائی کا ہے کہ بھائی کو اگر کچھ خبر ہو گئی اور اگر میں نے کچھ غلط قدم ادھر سے ادھر رکھ دیا, یہ ایک نظر ادھر سے ادھر اٹھ گئی اور بھائی کو پتہ چل گیا تو بھائی کی تو عزت نیلام ہو جائے گی, تو مجھے زندہ درگور کر دے گا. تو یہ جو عزت کا بھی ایک بوجھ ہے جو کہ سارا عورت کے اوپر ڈال دیا گیا ہے, کیونکہ وہ اچھی عورت ہوگی تو عزت بچا کے رکھے گی مرد کی, اور اگر اس نے کوئی برائی کی تو مرد کی عزت ڈوب جائے گی. تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس عزت کا بوجھ بھی ہم شفٹ کر رہے ہیں کہ آئیے اس کو بھی مل کے بانٹتے ہیں, آپ کی ہماری عزت بھی سانجھی. دیکھیے بہت ہی مجھے بیگل کی بات سے جو ہے نا اگر اجازت دیجیے تو میں نے بالکل اسی اس پہ ایک دفعہ ایک نظم لکھی تھی فیمیل گیس, اور میں اس کے 2-3 چیزیں اگر جی ضرور. دین زمانہ خان کی نسلیں, دین زمانہ خان کی نسلیں اس ناپاک کی کوکھ سے نکلیں, لیکن یہ ناپاک بلائیں اجلے دن کی لو نہ پائیں. دین زمانہ خان کے چولہے ان کی سانس کی پھٹنی پھوکے, دین زمانہ خان کے چولہے ان کے سانس کی پھٹنی پھوکے, لیکن یہ سترنگ بلائیں اپنے ہوا میں ڈول نہ پائیں. دین زمانہ خان کے بستر ان کی آہٹ اوڑھ کے پگھلیں, لیکن ان کے سندر سپنے گہری نیند سے جاگ نہ پائیں. دین زمانہ خان کے صحن میں یہ گل بوٹے کاٹتی جائیں, لیکن ان کے خوف کی چیخیں قبر بدن میں گھٹتی جائیں. دین زمانہ خان خدا کے حکم سے اپنا حکم چلائیں, فصلیں کاٹیں جشن منائیں دودھ کی نہریں پیتے جائیں, لیکن ان کی جیون تانیں لمحہ لمحہ گھٹتی جائیں. دین زمانہ خان کی پگڑی کلف لگائیں, ان کے بوٹ کے تسمے باندھیں اور ہزار بنوں کو گھومیں, لیکن ان کے اپنے دن تو کالی رت کی چادر اوڑھے اندر اندر دھستے جائیں. تو یہ دین زمانہ خان جو ہے یہ معاملہ ہے, اس میں ساری چیز بالکل بالکل بہت خوب ساری چیزوں کی ہی آپ نے عکاسی کر دی. تو اس کا مطلب ایک تو یہ اکثر جو کہتے رہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے, تو یہ یہودیوں کی سازش تو نہیں ہے کم سے کم. ایک تو یہودیوں کو کیوں برا کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کچھ. کیا ہم نے کون سے سرخاب ہم نے کیا کیا ہے؟ بات یہ ہم الزام دے کے بری الذمہ ہونا چاہتے ہیں. نہیں, اور اگر بالکل اور تاریخی طور پہ دیکھا جائے یا ہسٹوریکلی فیکچولی دیکھا جائے تو ہمارے اور یہودیوں میں بہت کم فرق ہے. ہم سب سے کلوزر ہیں ان کے. جی ہاں صحیح, بالکل بالکل صحیح. اچھا, اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہوئے اس بنیادی حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تعلیم کے حوالے سے, زندگی گزارنے کے حوالے سے, ایون پراپرٹی کے حوالے سے بنیادی حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ ابھی انفیکٹ میں صرف ایک چیز آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں پڑھی لکھی ایک خاتون, ہماری کولیگ ڈاکٹر صاحبہ ہیں, ان کی شادی ہوئی, اینڈ اب یہ وہی والی بات جو آپ کی پرورش کی آپ نے بتایا نا, تو شادی کے بعد جو ہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ وہ وہیں پہ وہ کام بھی اپنے کرتی رہیں, لیکن اگین کہ بھائی ایسا جاب وغیرہ تم کر رہی ہو تو جوائنٹ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں نا, الگ الگ اکاؤنٹ کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو کہ ٹھیک ہے بھائی جوائنٹ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے ہسبینڈ ہے, ٹھیک ہے ساتھ کر لیتے ہیں. اب یہ سٹل چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم شاید اس کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہوگا. تو جوائنٹ اکاؤنٹ تو بنا لیا, لیکن جوائنٹ اکاؤنٹ کے بعد اب یہ پیسے کیوں نکلوائے, یہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں, اس کی کیا ضرورت تھی. ایون اس حد تک بھی ڈاکٹر صاحبہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے.
फिर जब बात आगे चली तो यहाँ तक के भी ये बच्चों के भी खर्चे तुम क्यों कर रही हो, तुम्हें जो चाहिए मुझे बता दो, मैं खुद ही ले आता हूँ, तुम्हें क्या परेशानी है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम हमारे माशरे में, हमारे सिस्टम में पढ़ी लिखी औरत, जो कि मेरे ख्याल में अगर कोई डॉक्टर है तो दैट मीन्स कि ये 1% ऑफ पॉपुलेशन से भी कम पॉपुलेशन, कम उसमें परसेंटेज में आते हैं, उनको भी अगर हम अभी तक ये कॉन्सेप्ट शायद हम नहीं इसको इनकॉर्पोरेट कर पाए उनके जहन में, या इन चीज़ों को हम नहीं ला सके, तो आपके ख्याल में ये सारी चीज़ें अब जब ये शऊर मजीद और बढ़ता चला जाएगा, आपको नहीं लगता इसमें तो और 100-200 साल और लग जाएंगे ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलते चलते और बुनियादी हुकूक को समझने में? बिल्कुल साहब, आप बताइए, फिर डॉक्टर साहब बता देंगे। जी बिल्कुल, लग जाएं, भले 1000 साल लग जाएं, इतनी जल्दी तो चीजें नहीं बदला करती, बदलाव आना बहरहाल शुरू हो गया है। और जैसे आपने कहा, उन डॉक्टर साहिबा को भी इवेंचुअली रियलाइज तो हो ही गया कि क्या हो रहा था। तो इसमें 100 साल तो मुझे शायद लगता है कि अब नहीं, शायद कम ही वक्त लगेगा जिस रफ्तार से जा रहे हैं। कोशिश बहुत की जा रही है कि इसकी जो एग्रेशन है, बहुत जगह ये एतराज किया जाता है कि बहुत मर्दाना वार आप, ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत मर्दाना वार आप अपना हक मांग रही हैं, जरा कुछ नस्वानी तरीके से मांगिए, दबी आवाज में सहम के। मेरा ख्याल है कि उसका वक्त हरगिज नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि इसका एग्रेशन बरकरार रहना चाहिए, इसे इतना ही एग्रेसिव रहना चाहिए इस मूवमेंट को। अगर इधर उधर की इन बातों को कि बहुत वक्त लग जाएगा, देर हो जाएगी और आहिस्ता बोलो और ऐसे ना करो और ये तो कोई मांगने का तरीका नहीं है, अगर हम इस कंफ्यूजन में पड़ गए तो हम दबाई जाएगी ये मूवमेंट। तो एक तो इसका अग्रेशन जो है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके हक में हूँ, वो अग्रेसिव रहना चाहिए। कोई भी मूवमेंट जो है उसकी एक फोर्स अग्रेसिव होती है और बहरहाल वो चैनलाइज हो जाता है एग्रेशन, और वो ठीक रहती है। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो आपने कही, ये बहुत एक कॉमन एग्जाम्पल है। मैं एक ऑफिस, जैसे मुझे आप ही की बात सुनते हुए ख्याल आया कि मैं एक ऑफिस में काम कर रही थी और वहां पर एक बच्ची थी, HR डिपार्टमेंट, बड़ी स्मार्ट मॉडर्न आज की बच्ची, मेरे से आधी उम्र की। उसकी शादी हो रही थी और वो अपनी शादी की तैयारियों में थी, और जो उसको अपने काम थे डिपार्टमेंट के वो संभाल रही थी। वो मेरे पास भी आई कि आपकी कुछ चीजें हैं वो मैं देख लूं, क्योंकि फिर मेरी शादी हो रही है और मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा, तुम शादी वादी करके आ जाओगी, ज्वाइन कर लोगी तो हो जाएगा। उसने कहा नहीं, मैं रिजाइन कर रही हूँ। तो मैंने कहा मगर क्यों? तो उसने कहा इसलिए कि मेरी शादी हो रही है। तो मैंने कहा तुम्हारा शौहर क्या करता है? कि वो फलां जगह पर काम करता है। तो मैंने कहा क्या वो रिजाइन कर रहा है? तो उसने कहा नहीं, वो कैसे रिजाइन कर सकता है? तो मैंने कहा कि मगर तुम क्यों नहीं रिजाइन कर सकते? अच्छा, इंटरेस्टिंगली दोनों की क्वालिफिकेशन भी एक थी, दोनों क्लास फेलोज रहे थे, उन्होंने एक ही डिग्री ली थी और दो मुख्तलिफ जगहों पे काम करते थे। कि नहीं वो तो नहीं कर सकता रिजाइन, वो तो मुझे तो सब कह रहे हैं कि तुम रिजाइन करो, तुम रिलैक्स करो। शादी के बाद मेरे शौहर कह रहे हैं कि तुम आराम करना, मैं काम करूंगा। तो एक ये झांसा भी है, एक ट्रैप भी है कि तुम आराम करना और मैं काम करूंगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि आज की बच्ची जो बिल्कुल है, उसकी कंडीशनिंग वहां तक आई है और उसको भी ये महसूस हो रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम छोड़ दो ये नौकरी, अगर वो भी अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार है तो फिर तुम भी छोड़ दो। क्या वो ये सोच सकता है? तो वो थोड़ी गड़बड़ा गई, उसने कहा मैंने तो इस तरह से सोचा नहीं। तो आपकी जो बात है कि ये चीजें आती रहेंगी और ये शायद इनफरादी तौर पर मिनिमाइज होती जाएंगी कहीं ना कहीं, और कोई ना कोई रोल मॉडल, जैसे सरवत ने भी कहा था कि हमारे पीछे की औरतों ने इतनी मेहनत की थी कि हम इस काबिल हैं। जिस गिल्ट के साथ मेरी माँ ने काम किया था, शायद मैं वो गिल्ट फ्री होकर वैसा काम करती हूँ कि मुझे लगता है कि नहीं, मेरा हक है कि मैं, अगर मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं 4 पैसे कमा के ले आऊं, तो मुझे किस चीज की गिल्ट है? और मेरी बच्ची में शायद बिल्कुल ही वो गिल्ट नहीं मुझे नजर आती। वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम करती हुई मुझे दिखती है। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी है कि जब आप काम करके आते हैं, और जैसा अब मैं और सरवत दोनों जिस शोबे से मुंसलिक हैं, उसमें आप पब्लिकली एक्सपोज हो रहे होते हैं बहुत जगह पर, क्योंकि आप किसी ऐसे मीडियम में काम कर रहे होते हैं। तो आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलती है, आपकी पजीराई होती है, लोग आपको पहचानते हैं, आप एक पॉपुलैरिटी, एक फेम भी मिलता है, आपको पैसा भी मिलता है, आपको रिकग्निशन भी मिलती है। तो जब आप घर आते हैं तो आपके घर वाले आपके उस फेम को भी कैश करते हैं,
वो आपके कैश को भी इंजॉय करते हैं जो आप कमा के लाती हैं, लेकिन घर में वो आपको वो स्टेटस नहीं देना चाहते जिस स्टेटस की ट्रॉफी बना के वो रखते हैं आपके पास। आप उनके लिए एक ट्रॉफी तो हो सकती है जिसको वो अपने रिश्तेदारों में इधर उधर बहुत फखरिया पेश करते हैं कि देखें जी हमारे घर की बच्ची है और ये ऐसी है, लेकिन आलू गोश्त अगर आप अच्छा पकाती हैं तो आप अच्छी औरत है, लेकिन अगर आप बाहर कुछ काम करके अचीवमेंट करके आई हैं तो वो कोई खास आपने बात नहीं की। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन उसके अंदर ये है कि उसका कमाया हुआ पैसा भी चाहिए, उसकी कमाई हुई इज्जत भी चाहिए, वो भी हम दोनों हमें चाहिए, लेकिन ये कि उसको एक एज एन इंडिविजुअल इंसानी रिकग्निशन आप बिल्कुल नहीं देते। कौन से लोग हैं, इतना अप्रिशिएट करने की हिम्मत ही नहीं होती। फिर उसके अंदर मर्द की अपनी इनसिक्योरिटी है, वो ये समझता है कि अगर मैंने अप्रिसिएशन दे दी तो ये औरत खुद सर हो जाएगी, और खुद सर होके पता नहीं वो क्या करेगी। ये क्या खतरा है, ये आपको बताना चाहिए हमें बहैसियत मर्द कि हमारी आजादी से आप लोगों को क्या खतरा है। मैं सच में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये वाकई जो हमने शुरू में बात की थी ना कि ये मर्दों के सहनों में ये शुरू से ही कुछ ये बना दिए जाते हैं खाके कि आप औरत को इस रोल में ही देख सकते हैं, बाकी दूसरे रोल में नहीं। तो अगर सामने कोई खड़े होके आपसे कहता भी है कि ये मैं क्यों करूं या ये सिर्फ मैं ही क्यों करूं, तो वो चूंकि उसकी अपनी पर्सनालिटी में बचपन से उसने एक सर्टन एक देखा हुआ है तरीका जो कि सिखाया भी गया है, फिर प्लस अनकॉन्शियसली उसने देखा भी है, तो वो उसकी शख्सियत का हिस्सा बना हुआ होता है। और अब वो 25-30 साल के बाद वो एक तरीके से इमारत अगर कोई हिला दे तो पहले तो समझ में भी नहीं आ रहा होता है कि ये ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। इसीलिए फिर बाज दफा गुस्से की शक्ल में या मारपीट की शक्ल में, या तुम चले जाओ अपने घर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ दिन वहां से होके आ जाओ, तो मतलब ये सारी चीजें होना शुरू होती हैं। ये वाकई सही कह रहे हैं, इनसिक्योरिटी ही है। और बिल्कुल सही बात है कि मर्दों की खुद ये चीज तरबियत की ज्यादा जरूरत है, ताकि बचपन से लेके ही उन चीजों के बारे में अगर बताया जाए तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि खराब ही चलती रहेंगी या कोई बदलना नहीं चाह रही या उसको समझते नहीं है। समझते हैं, जैसे फेमिनिज्म मूवमेंट पे आपने कहा था कि सिर्फ औरतें नहीं हैं उसमें मर्द भी शामिल है उस सारी चीज को, जो कि समझते हैं कि हाँ ये बराबरी की बातें हैं। और जो दीन की आड़ लेके जो बिला वजह के ऐसी बातें करते रहते हैं, उसके बारे में भी मैंने अभी पढ़ा, तो दीन में भी कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, सब औरत मर्द हर चीज बिल्कुल बराबरी, बिल्कुल और बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई ढकी छुपी कोई बातें कही गई हैं, तो दीन में तो बिल्कुल क्लियर बातें बताई गई हैं कि अच्छी बातें हैं तो उसका हिसाब भी बराबर होगा, अगर कोई गलती करेगा तो उसका भी हिसाब किताब दोनों का एक जैसा ही होता रहेगा, हुकूक हर एक के अपने अपने वेल डिफाइन किए गए हैं। लेकिन वही वाली बात कि हम जो आयत अपनी मर्जी की पढ़ना चाहें और उसमें से जैसा मतलब निकालना चाहें, वो तो फिर हमारे ऊपर ही है, हम कैसे उसको देखते हैं, कैसे लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, मर्द की भी शामत आती है ना। शामत, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहती कि मर्द की भी शामत इसलिए ऐसे इस शामत कहिए या बहरहाल जो भी बेचारे का हाल होता है कि एक ही औरत है, उसका एक बेटा है एक बेटी है, उसका रवैया अपने बेटे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज की जो मॉडर्न माँ है बहरहाल वो बहुत बेहतर है, लेकिन अपना बेटियों के साथ एक ताल्लुक, एक रवैया बिल्कुल अलग होता है। वो एक पोजीशन की तरह, एक ट्रॉफी की तरह उसको पालती हैं कि हमारा बेटा है, और फिर उसके बाद वो लाड और वो प्यार और वो नखरा और वो स्टेटस एंजॉय करता है। कौन सा बच्चा नहीं करेगा, चाहे वो बच्ची हो चाहे बच्चा, उसी में वो ग्रो करता है। और फिर वही मर्द जो जब उसका हाथ उठता है तो माँ पर भी उठता है और बीवी पर भी उठता है, तो वो दोनों कहीं पीछे रह जाती हैं। वो फिर एक औरत बन जाती हैं उस रिश्ते के लिए उसके, क्योंकि पालिया ही उसको ऐसे जाता है। और फिर जब बीवी आ जाती है तो फिर वो माँ को सारी बुराइयां उस औरत में नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो वो जो एक टग ऑफ वॉर मिसोजिनी की औरतों की अपनी है, उसके अंदर एक मर्द का भी एक कंफ्यूजन के मारे बुरा हाल है कि वो किस तरफ जाए। इसलिए भी तो ना कि उस परवरिश में फादर का रोल कहाँ चला जाता है, उसका भी तो रोल नहीं है परवरिश। फादर का तो कोई रोल नहीं है। जी, फादर का रोल है कि वो हेड चेयर पे बैठता है मेज की। आपने कितने घर में देखा है कि पका के तो औरत लाती है, खाना तो औरत लगाती है, सारा काम तो उसने किया होता है, सबसे आखिर में आके वो मेज पे बैठती है, सबसे ठंडी रोटी तो उसको मिलती है। तो हेड चेयर पे हेड ऑफ द फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है
وہ تو مرد ہے تو اس کو وہ اس تخت سے اترے تو کچھ پرورش کرے گا نا بیچارہ, وہ مطلب ایک کنگ کیا پرورش کرے گا کسی کی. نہیں, صحیح کہا آپ نے بالکل. اور سب سے بڑی بات ہے تبدیلی بڑی آسان نہیں ہوتی, تبدیلی کے لیے سالوں چاہیے. دیکھیے پورے سماج میں ہم عورت تو تبدیل ہو گئے, ہم نے باہر نکل کے اپنی خود مختاری کے لیے, ملازمت کے لیے, اور یہ بڑی آہستگی سے ہو رہا ہے. اب وہ سسٹم تبدیل ہونے کو تیار ہی نہیں ہے. گھر کا سسٹم, وہی جو بات کی گئی کہ واقعی ہم اس پرورش میں ہم ان رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ماں کی حیثیت میں عورت بھی نہیں تیار, اور شوہر کی حیثیت میں مرد نہیں تیار. پھر وہ اپنی ماں کو جو دیکھ چکا ہے کہ وہ روٹی پکا کے گرم گرم اتار کے اسے دیتی ہے, اس میں جب بیوی نوکری والی جاتی ہے تو اس سے بھی وہی ایکسپیکٹیشن, تو اس کو بھی بڑی تبدیلی سے گزرنا, جو کہ شروع میں بھی بات کی گئی کہ مرد کے لیے بھی یہ جیسا کہ پیٹریارکی یہ کوئی صنف کا حصہ نہیں ہے, اس میں عورتیں بھی شامل ہیں, مرد بھی شامل ہیں. تربیت کی ضرورت انہیں بھی ہے, اور یہ جب دونوں سطحوں پہ تربیت ہوگی تو آہستہ آہستہ آئے گی. یقیناً ہو سکتا ہے صدیاں لگیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن تبدیلی ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے اپنا رول تبدیل کر لیا اور کر رہے ہیں, مزید کرنا, اور تو آہستہ آہستہ ان کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہوگا بغیر کسی جھگڑے کے, بیٹھ کے بات کر کے. اور ہمیں اپنا آپ منوانا ہوگا, انہیں بھی ہمارا ماننا ہوگا. مانا جا رہا ہے لیکن تھوڑا وقت زیادہ لگ رہا ہے, جس کے لیے مزید تربیت, مزید علم, مزید باشعور ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے خیال میں جو پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اس بارے میں صحیح پورٹرے کر پا رہا ہے, اپنی کوشش کر پا رہا ہے؟ مجھ سے سوال ہے یہ؟ جی 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 نہیں جی, بالکل نہیں کر پا رہا. دیکھیے پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کا میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں خاص طور پر ہمارے معاشرے میں بہت بہت اہم میڈیم ہے, خاص طور پر ٹیلی ویژن, کیونکہ پڑھنے والے تو پھر کم ہیں, اخبار پڑھ تو سب نہیں سکتے, اور خواتین میں بھی وہ نہیں ہے خواندگی, لیکن ٹیلی ویژن 80% لوگوں کے گھر میں, ہماری پاپولیشن کے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک اتنا اسٹرانگ میڈیم ہے کہ اگر ذمہ داری سے وہ اپنا رول پلے کرے تو کیا کچھ وہ نہیں بدل سکتا, اور کس قدر اثر لیا جاتا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ ہے شام کو بیٹھ کے ڈرامہ دیکھنا, اور یہ ایک کلچرل چیز ہے کہ سارا خاندان بیٹھ کے ڈرامہ دیکھتا ہے. اور میں خود نہیں دیکھتی, میں خود ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتی ہوں, لیکن جو میں لوگوں سے سنتی ہوں اور دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد, وہ دیکھا جاتا ہے, پھر وہ ڈسکس کیا جاتا ہے, پھر وہ فون ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کہ وہ قسط دیکھی تھی, اس میں یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر اثر لیتے ہیں, کتنا امپورٹنٹ میڈیم ہے. اگر ذمہ داری سے اس کے اوپر کوئی چیز ہم لے کر آئیں تو ہم تو پورا مائنڈ سیٹ بدل سکتے ہیں. کوئی فل ویب کرے تھی تو ایک تو یہ کہ زیادہ دور میں تو باقاعدہ اس کو ایک خاص ایجنڈا کے تحت بہت ڈفرینٹ کر دیا گیا. جو ہمارا ٹیلی ویژن کا میڈیم تھا, وہاں تک تو ہمارا ڈرامہ کسی اور قسم کا تھا. جو لیٹ 70s ارلی 80s سے پہلے کا ہمارا ڈرامہ اور طرح کا تھا. اس کے بعد باقاعدہ طور پر ڈسٹنس کریٹ کیا گیا ایکٹرز کے بیچ میں کہ مرد اور عورت کے بیچ میں ڈسٹنس ہوگا, عورتیں سر پر دوپٹہ اوڑھیں گی. دیکھیے اب یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک ڈیفائن ہو رہا ہے نا کہ آپ کی یہ جگہ ہے, آپ کا یہ حلیہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے تو جو غدر کیا یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یا دنیا بھر میں جب اس قسم کی فورسڈ رول آتا ہے یا ملٹری رول آتا ہے تو اس کی ریزسٹنس کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس ریزسٹنس میں بہت سا آرٹ نکلا, اور پروز میں, پوئٹری میں, ڈرامہ میں, ہر چیز میں, اور وہ چلتا چلا گیا. مگر اس سے زیادہ نقصان پہنچایا ہمارے کمرشل ہونے, کمرشلائزیشن نے. اس نے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا. اس نے تو ایک 4 دیواری میں قید کیا ہے ایک عورت کو. آپ کوئی ڈرامہ ہمارا اٹھا کے دیکھ لیجئے, کوئی ناول اٹھا کے, عام ناول اٹھا کے پڑھ لیجئے یا کہانیاں پڑھ لیجئے, تو اس میں ایک گھر کی عورت ہے اور مرد ہے, اس سے عشق ہے, اس عشق میں ناکامی ہے, پھر اس کے بعد وہ اس میں اچھی عورت بن کر کیسے رہتی ہے, وہ کتنی بھر قربانی دے سکتی ہے, وہ کس حد تک قربان ہو جاتی ہے, مٹ جاتی ہے, وہ ایک اچھی عورت ہے.
اس کمرشلائزیشن سے باہر ہی ہم نہیں نکلتے کیونکہ ہم اس سے پیسہ بنا رہے ہیں. میری جتنی بحث جہاں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, چینل اونرز ہیں, ان سے ہوئی کہ آپ عورت کو ایسا مظلوم, روتا پیٹتا, انڈورس ہی کرتے چلے جاتے ہیں, کرتے چلے جاتے, تو بہت سکون میں آ جاتی ہیں کہ صرف ہمیں تھپڑ نہیں لگ رہا ہے, اس کو بھی تھپڑ لگ رہا ہے. تو ایک تو یہ ایک اسٹار سے ریلیٹڈ ان کی جو فینٹیسی ہے کہ یہ عورت پٹ سکتی ہے, تو مجھے تو 2 ہی تھپڑ پڑے تھے, کوئی بات نہیں, میں تو بھی بچت ہے میری بہت زیادہ. اور پھر مجھ سے یہ بھی کہا گیا کہ تم نہیں سمجھتی کہ ہمارے ہاں کی جو لو مڈل کلاس کی عورت ہے, جو بیسک کنزیومر ہے اس میڈیم کی, وہ جو ہے وہ یہی خواب دیکھتی ہے کہ کسی امیر علاقے سے ایک لڑکا آئے گا حسین و جمیل, وہ اس کو اڑا کے لے جائے گا اور اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی. جبکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ تم خود اپنے لیے وہ امیر لڑکا ہو اور تم اپنی مشکلیں آسان کر سکتی ہو, اور تم اڑ سکتی ہو اور جو چاہتی ہو پورا کر سکتی ہو, لیکن اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کہیں تو ملٹری رول نے, جیسے میں نے آپ سے کہا, ایک ریلیجیس کولیشن کے ساتھ اسلامک ایجنڈا کے اوپر اس کو چلایا گیا اور عورت کو اس میڈیم میں, اور اس سے زیادہ نقصان اس کمرشل ایج نے پہنچایا ہے ہمیں, جس میں وہ صرف پیسہ کمانا ان کا مقصد ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, معاشرے کی کتنی خرابی بڑھ رہی ہے, آپ کتنا حصہ ڈال رہی ہیں اس پیٹریارکی کو مضبوط کرنے میں, عورت کا حق چھیننے میں, اس سے کسی کو دلچسپی نہیں ہے. جبکہ میجر آپ کے جو چینلز ہیں وہ عورتیں چلا رہی ہیں, وہ ان کو اون کرتی ہیں, ان کی سکسیس سٹوریز ہیں, لیکن وہ چاہتی ہیں کہ یہ عورت پستی رہے اور یہ عورت اسی قابل ہے, اور اس کو ایک لڑکا آ کر اس کے خوابوں کا شہزادہ جو ہے وہ آ کے لے جائے گا, تو اسی فیری ٹیل کے اندر ہم وہی بچائے گا, ہم اسی کے اندر رہنا چاہتے ہیں. اور اسے ہٹ کر آپ چلتے ہیں تو آپ وکٹمائز ہوتے ہیں کہ آپ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہیں. مجھ پہ یہ بہت کھلے عام مجھ پر یہ الزام لگتے ہیں کہ آپ عورت کو ورغلا رہی ہیں. اور آپ کے ڈرامے بھی بیگل اس کی گواہی دیتے ہیں, اور مستقل چاہے ادب میں ایک بات اور اگر آپ اجازت دیں, آپ زیادہ بہتر سمجھتی ہیں, آپ نے ڈراموں کے حیثیت میں بہت اچھی طرح, لیکن یہ جو بورژوا طبقے کی جو آپ نے صنعتی دور کی جو مسائل کا جو کمرشلائزیشن, اس نے عورت کو ایک اور سانحے سے دو چار کیا. وہ باہر تو آئی, لیکن وہ شیونگ بلیڈ میں بھی نا کسی کی اسکن اسموتھنس کا اشتہار بن کے رہ گئی, کوئی حسن کا, اور پھر وہی شہوت اور حسن کا ایک پیرامیٹر میں اس کو کھڑا کر دیا گیا. مجھے کوئی غلط نہیں لگتا, عورت کا اچھا لگنا اس کا حق ہے, لیکن اس کا حق ہے وہ کسی چیز کے لیے جب استعمال ہوتی ہے تو پھر صنعتی دور نے اس کو پیچھے دھکیلا, ایک اور جس جو ہم نے لگائی وہ پیچھے کی طرف ہم ریورس گیئر میں چلے گئے, جو کہ آپ کہہ رہی ہیں یہی ڈراموں میں ہوا. بھائی فیملی سسٹم کی جو بنت اور ان کے سیاسی سماجی معاملات ہیں وہ برے نہیں ہیں, یہ انسان کی ایموشنل ایسنس کی بنیادی گتھیاں ہیں جو لٹریچر سالوں سے سلجھاتا رہا ہے. ڈرامے سلجھاتے رہے اور سلجھائے گئے, لیکن اس کے لیے عورت کو صرف اس میں صرف کر دینا نہیں, یہ بات نہیں ہے. اور اس خواب کی طرف دھکیل دینا جو آپ نے کہا, یہ دس از ٹو مچ. اور اشتہار کی صورت دے دینا, اس کو حسن کا استعارہ پھر سے بنا دینا, تو کیا فرق رہا ہے, کیا فرق رہا؟ وہاں پہ گھر کے اندر اس کو حسن کا استعارہ بنایا جاتا تھا, یہاں پہ باہر بنا دیا گیا. تو ہمیں اس سے بھی نبرداز اور ہم ہو رہے ہیں, اور بیگل جیسی اور تمام لکھنے والی خواتین بھی اور مرد جو اچھا لکھ رہے ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں لٹریچر میں بھی اور ڈراموں میں. جو یہ کر رہے ہیں یا جو لکھ رہے ہیں, کیا ان کو اس وقت اس چیز کی گہرائی کی سمجھ نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اس ایسے کرنے سے میسج آگے کیا جا رہا ہے اور کیا آگے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا؟ دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہوں گی, پتہ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ جب آپ کا کوئی بھی آرٹ کسی روزگار سے منسلک ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک جبر شامل ہو جاتا ہے. وہ جبر مرد کے پاس بھی ہوتا ہے, وہ جبر عورت بھی جھیلتی ہے, وہ کوئی بھی رائٹر جھیلتا ہے. مثلا مجھے اگر کہا جائے گا کہ میں اس کے ذریعے, میں پوئٹری کے ذریعے میں مجھے کچھ پیسے دے کے لکھوایا جائے گا, تو یقیناً وہ جو مسائل ہوں گے, جو مقاصد ہوں, خدا کرے وہ اچھے ہوں اور میری مرضی اتنی ہو اور میں اتنی آزاد ہوں, یا میں معاشی طور پہ اتنی آزاد ہوں کہ اس جبر سے انکار کر سکوں. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, اور جب ہی اچھا ادب لکھا جا رہا ہے, کسی حد تک اچھا ڈرامہ لکھا جا رہا ہے, لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس معاشی معاملات میں لپٹتے چلے جاتے ہیں جو پتہ نہیں چلتا. جیسے ریشم کا کیڑا خود ہی اپنا جال بنتا ہے, ایسی وہ معاشی جو جبر ہوتا ہے وہ جنم دیتا ہے پھر ہمارے صنعتی معاملات کو ہم خود پرورش کرنے لگتے ہیں. جیسے ابھی بھی ہم لوگوں نے یہ باتیں کی کہ ہم خود
औरतें पैट्रियार्की का सिंबल बन जाती हैं। इसी तरह हम जब उस समाजी जबर का शिकार होते हैं तो राइटर, ड्रामा राइटर, शायर, अदीब वो सनती इनकलाब या सनती मसाइल का हिस्सा बन जाता है, उसकी जड़ में बैठ जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि वो इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे भी खुद को चेक करना चाहिए, उसे कभी पता चलता है और वो रोजगार की मजबूरी की वजह से चुप हो जाता है, और कभी नहीं पता चलता और उसूल में वो इस्तेमाल हो जाता है। तो ये हर लम्हे पे अपने आप को चेक करने का मामला है, हर लम्हे, क्योंकि कायनात मुस्तकिल तब्दील हो रही है और औरतों की कायनात बड़ी दूसरी दुनिया की तरफ जा रही। हमें भी एक दूसरे को चेक करना होगा, अपने आप को। मैं अपने आप को भी बार बार के कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं ज्यादा नारेबाजी कर रही हूँ, किसी वक्त ही उसमें आ रही हूँ, या मैं कम लिख रही हूँ। मुझे भी अपने आप को चेक करना होगा, और इंसान गलतियों से सीखता है, हम सब सीख रहे हैं। बहुत बहुत और हमें खुद को थैंक इसकी भी आजादी होनी चाहिए, इसकी भी आजादी होनी चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें। जी। इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात मैं ऐड करूं, बहुत अच्छी बात सरवत ने कही। मैं इसमें सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो एहसास है या सीखने की जो चीज है ना, इसके लिए एक शऊर की जरूरत होती है, कॉन्शियसनेस की जरूरत होती है, और वो कॉन्शियसनेस ये मीडिया हमें दे सकता था। ये मीडियम हमें वो कॉन्शियसनेस एक घर की बैठी हुई औरत में, एक रूरल एरिया की औरत के पास भी जहाँ पे टेलीविजन और मोबाइल फोन अब मौजूद है, उसको भी कॉन्शियसनेस दी जा सकती है। और सिर्फ ये कॉन्शियसनेस एक अपनी जात की हद तक नहीं, पोलिटिकल कॉन्शियसनेस भी दी जा सकती है। सियासी तौर पर औरत कितनी मजबूत है, उसके सियासी शऊर आएगा तो उसे पता चलेगा कि मेरे राइट्स क्या हैं। तो वो काम तो नहीं किया इस मीडियम ने, जानबूझ के नहीं किया। बहुत जगह हर किस्म का एजेंडा उसके पास है। वही ना, जब के जो दौर गुजरे हमारे पास रही कितने दिन की, सालों की। आप पूरी पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, कितने दिन हमारे पास ऐसे दिन रहे, और जब हम पीछे गए उतना ही कुव्वत से हम और भी, फिर जितना आगे गए फिर हम पीछे चले गए। तो हम तो खेल खेलते रहे हैं पिंग पोंग का, हम तो आगे जा ही नहीं सकते। प्रोग्राम के आखिर में एक मुख्तसर सा मैसेज बिल्कुल साहिबा। मैं जी किसी सूरत अपने आप को इस काबिल नहीं समझती जो कि भी मैं कोई मैसेज दे सकूं आपकी आवाज के जरिए से, जैसे अभी हमने बात की कि इस मीडियम के जरिए से मुख्तसर सा जो भी कोई देख या सुने, आप क्या कहेंगे उसके बारे में उनको? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बराबरी का हक की बात कर रहे हैं हम सारे, और हम मर्द को भी बराबर समझते हैं, उनके हकूक को भी बराबर समझते हैं, और घबराने की शायद जरूरत नहीं है बिल्कुल जी। और ये अग्रेसिवनेस अगर इस मूवमेंट के अंदर नजर आ रही है, जो एक एलिगेशन है कि बहुत अग्रेसिव हैं औरतें, तो बहुत सदियों पुराना उनका गुस्सा है, एक रेज है, वो जब सेटल हो जाएगी तो हो जाएगी। और ये एक फोर्स है जो शायद जरूरत है इस वक्त, तो मर्दों को साथ देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, घबराना नहीं चाहिए। सरवत ज़हरा साहबा, मैसेज। मैं बस ये बात कहूंगी कि एक तो ये बात कि इक्विटी इज डिफरेंट देन इक्वलिटी। जहाँ पे कमियां जिसके अंदर ज्यादा है उसको ज्यादा मौके की जरूरत है जब हम मसावात की बात करेंगे, और जब हम औरत की मसावात की बात करेंगे तो उससे थोड़े से ज्यादा मौके, थोड़ी ज्यादा आवाज की जरूरत है। तो इससे बर्दाश्त कर लीजिए। और वही जो बीगुल ने कहा कि हम यकीनन उस वक्त की उसके बाद एक तवाजुन की सतह पे आ जाएंगे। दूसरी बात, औरतों से मुझे बस इतना कहनी है कि अपनी तालीम के साथ साथ अपनी बैकबोन के लिए परवरिश भी करें, अपनी माशी खुद इंसारी पे काम करें। उसके लिए वो कौन सा रास्ता इख्तियार करती हैं उनकी फर्दी आजादी है, बट उस पर अपनी बेटियों को भी ऐसा कराएं। और खुद भी ऐसा नहीं है कि हम कोई जंग लड़ने जा रहे हैं जिसके लिए, बल्कि वो उसकी जात की इजहार के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे बहुत सारी, जैसे हम मेडिसिन में कहते हैं ना, को एग्जिस्टिंग फैक्टर्स, उसके साथ गुंजलक मामला जुड़ेंगे तो वो खुद ब खुद सॉल्व होते चले जाएंगे। बस इस माशी खुद निसारी पर संजीदगी से काम करें तालीम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने का और इस मौजू पे बात करने का। आई होप कि इस मुख्तसर सी बातचीत के जरिए से जो लोग सुने या देखेंगे उनको इस चीज़ के बारे में मजीद चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। और अगर उनके कोई भी सवालात होंगे तो हम जो है कोशिश करेंगे उनका भी जवाब दे सकें उनको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग का। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। खुदा हाफिज़।